بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں یہاں پہ اس جملے میں اس کلام میں جو اللہ نے نفی اور اس بات کا ذکر فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ جو بنتا ہے نا، لفظی ترجمہ، سوکھے لفظوں نے ترجمہ انج بنتا ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ آپ توجہ جو ہے نا وہ ذکر سرکار کی طرف رکھیں، ادھر ادھر آنا جانا تو رہتا ہی ہے، آپ کی مہربانی، توجہ ادھر۔ ہم نے نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتا بھئی ارسلناک رحمۃ للعالمین، ہم نے اے نبی آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ معنی بھی وہی ہے، ترجمہ بھی وہی ہے، بھیجنے والا بھی وہی ہے، آنے والا بھی وہی ہے، رحمت للعالمین کی شان بھی وہی ہے۔ پھر یہ کیا وجہ ہوئی؟ یہ کیوں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر؟ یہ ما اور الا کیوں لگایا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو علماء نے لکھی ہے نا، وہ وجہ یہ ہے، ما اور الا وہاں لگاتے ہیں جہاں کلام میں تخصیص پیدا کرنی ہو، جہاں کلام میں دوام پیدا کرنا ہو، جہاں کلام میں ہمیشگی والا معنی لینا ہو، جہاں کلام میں تخصیص خاصیت پیدا کرنی ہو، وہاں پہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ اب سوال یہ ہوا بھی خاص کس کو کیا ہے، خاصیت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے رحمت کو خاص کیا ہے، خاص کیا ہے، عام نہیں رکھا۔ عام کیوں نہیں رکھا جناب؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر عام رکھا جاتا تو دو چیزیں آ جانی تھی، کیونکہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ دو پہلو رکھتی ہے، ایک اچھا پہلو ایک برا پہلو۔ اسے دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ جناب عام ہے، لفظ عام، رحمت عام ہے، ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ اے پانی ہے نا جناب، انہوں پی لو تے رحمت ہے، اے بہا کے لے جائے تے زحمت ہے۔ جناب کھانا کھاتے ہیں تو یہ رحمت ہے، اگر یہی کھانا زہر بن جائے تو زحمت ہے۔ آگ پہ کھانے پکاتے ہیں تو آگ رحمت ہے، آگ جلا ڈالے تو زحمت ہے۔ اسی طرح ہوا میٹھی میٹھی چلتی رہے تو رحمت ہے، ہوا اڑا کے لے جائے تو زحمت ہے۔ کسی کے دماغ میں ایسا شائبہ نہ آ جائے کہ یہاں بھی رحمت عام رکھا ہے، کہیں رحمت کے ساتھ ساتھ زحمت نہ ہو، ایسا جملہ شائبہ کسی کے ذہن میں نہ آ جائے۔ اللہ نے رحمت کو خاص کر دیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو صرف رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے آپ کو صرف رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی سبب ہے۔ اس سبب کی یہ فرمایا سونیا اساں تانوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت اتنی وسیع ہے، حضور کو رحمت بنا کے بھیجا سارے جہانوں کے لیے، اور فرمایا رحمت ہی بن کے آئے ہیں، کیونکہ حضور رحمت ہی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اس وجہ سے ساری کائنات میں آپ کی رحمت مشہور ہے۔ اور ایک خاصیت یہ بھی رکھی، پہلے نبی آئے نا، پہلے نبیوں کو بھی رحمتیں ملی ہیں، لیکن کسی نبی کی رحمت جو ہے وہ محدود ہے، کسی نبی کی رحمت خاص ہے،
آدم علیہ السلام کی رحمت حضرت آدم سے لے کر اگلے نبی تک خاص ہے، حضرت نوح کی جناب رحمت اگلے نبی تک خاص ہے، حضرت موسیٰ کی رحمت اگلے نبی تک خاص ہے، حضرت شعیب کی رحمت اگلے نبی تک خاص ہے، حضرت ہود کی رحمت اگلے نبی تک خاص ہے، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی رحمت اگلے نبی تک خاص ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہر نبی رحمتیں خاص لے کر آتے رہے، پر جدوں واری مدنی تاجدار دی آئی جناب میرے محبوب علیہ السلام کی جب باری آئی نا تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ایک جہان کے لیے نہیں، دو جہانوں کے لیے نہیں، تین جہانوں کے لیے نہیں، چار جہانوں کے لیے نہیں، پانچ جہانوں کے لیے نہیں، چھ جہانوں کے لیے نہیں، سات جہانوں کے لیے نہیں، آٹھ جہانوں کے لیے نہیں، نو جہانوں کے لیے نہیں، 10 جہانوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو ہر جہان کے لیے لامحدود رحمت بنا کے بھیجا، لامحدود رحمت بنا کے بھیجا ہے ہر جہان کے لیے، ہر زمانہ حضور دا ہے۔ محبت بولو سبحان اللہ۔ آؤ جا ترجمہ کر لینے ہیں پنجابی دے شبان دی اندر، شاعر نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے انہاں جملیاں دا کے اندر، رب فرمایا محبوبا زمانے سارے نے، اے رب فرمایا محبوبا اگر بلند آواز دینا ایک آواز ہو کے پڑھو گے تو انشاءاللہ سرور آئے گا، پڑھو نہ ذرا، رب فرمایا محبوبا زمانے سارے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے، سارے جہان واسطے رحمت میرے مصطفیٰ بن کے آئے۔ ایتھے جناب ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا، تسی سبحان اللہ اچھی آنکھوں میں مسئلہ دس دینا۔ علامہ صاحب مسئلہ کیڑا حل ہویا ہے؟ ختم نبوت دا مسئلہ کیڑا حل ہو گیا؟ او ملعون جڑے کہندے نے نعوذ باللہ من ذالک کہ نیا نبی آئے گا، اور یہ کہندے نے جی نیا نبی آ رہا ہے یا نئے نبی کی گنجائش ہے، ان ملعونوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم نئے نبی کی بات کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ارے کیوں؟ کیونکہ نئے نبی کے لیے نیا جہان لانا پڑے گا، یہ اے جہانہ دی گل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ سارے جہانہ دا سردار محمد عربی ہے، ان تمام جہانوں کے سردار میرے مصطفیٰ ہیں، ساری کائنات دے سردار میرے مصطفیٰ نے، ہر سرداری اللہ نے حضور دے سرے تے سجا چھڑی۔ ہاں جی آئیے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً موضوع میں تھوڑا اوکھا جائے شروع کر بیٹھا لیکن تجھے توجہ نہیں کر رہے، توجہ فرماؤ۔ رحمت دی گل ہونی ہے، اور عقیدہ نمبر 1 سنیاں دا پہلا عقیدہ او اے وے ساری دنیا بعد وچ بنی ہے، میرے مصطفیٰ دا نور پہلے بنیا ہے۔ ساری دنیا حضرت صاحب بعد میں بنی ہے، میرے مصطفیٰ کا نور توجہ ہے پہلے بنا، یہ معنی عقیدہ ہے۔ آؤ میں قرآن سے ثابت کر دوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت دا مطلب کی ہے جناب؟ مہربانی کرنا۔ کی معنی جی؟ ماشاءاللہ مہربانی کر کے بولنا بھی ہے، کی معنی ہے؟ مہربانی کرنا۔ اہل علم درس نظامی پڑھنے والے جانتے ہیں مصدر جو ہوتا ہے وہ شبہ فعل ہوتا ہے اور یہ فاعل کے معنی میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ مصدر شبہ فعل ہے، اب اس کو فاعل کے معنی میں لائیں تو معنی ہوگا رحمت بمعنی راحم، رحمت بمعنی راحم۔ میں پہلے آخر گلہ میں اوکھیاں شروع کر بیٹھا لیکن سبحان اللہ دی آواز آئے گی انشاءاللہ۔ میری کوشش ہے اوکھی گل سوکھی کر کے پنجابی وچ سنا دیاں۔ رحمت بمعنی راحم ترجمہ ہوئے گا مہربانی کرنے والا۔ کیا مطلب ہوئے گا جی؟
ایک دفعہ پھر بولو۔ اب سنیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت بمعنی راہم، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے مہربانی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب عقیدے کی بات سننی ہے۔ عمومی طور پر جو مہربانی کرنے والا، حضرت صاحب جو مہربانی کرنے والا ہوتا ہے وہ عمر میں بڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی صاحب؟ بھئی جس بندے والوں مہربانی مطلوب ہے نا جی، او دا عمر وچ وڈا ہونا ضروری ہے۔ چھوٹیاں والوں پیار ہوندہ ہے، وڈیاں والوں مہربانیاں ہوندیاں نے۔ انجی ہے نا جناب؟ مہربانی واسطے جدے دے مہربانی کرنی ہے نا، او جڑا مہربانی کرنے والا نا، او عمر وچ وڈا ہوئے او دے تو، او دی عمر او دے تو زیادہ ہوئے، او عمر وچ وڈا ہوئے۔ توجہ ہے؟ میں جملہ دے رہا ہوں، کہیں میں جملہ ایسے ہی نہ دے جاؤں، عقیدت سے سن کے سبحان اللہ کہنا، سمجھ آئے تو بولنا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے مہربانی کرنے والا بنایا ہے۔ مہربانی کرنے والے کا ضروری ہے کہ وہ جس پہ مہربانی کر رہا ہے اس سے عمر میں بڑا ہو۔ میرے نبی سارے جہانوں پر مہربانی کرنے والے ہیں، پتہ چلا سارے جہان چھوٹے ہیں، میرے نبی دی عمر بڑی ہے۔ سارے جہان چھوٹے نے، میرے مصطفیٰ دی عمر وڈی ہے۔ سارے جہان بعد وچ بنے نے، مصطفیٰ دا نور پہلے بنے۔ میں اپنے کو گل نہیں کی تھی، آؤ دیدان من حدیث مصطفیٰ سناواں، بڑی مشہور حدیث، اکثر علماء کو سماعت کرتے رہندے ہو۔ ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا جبریل، فرمایا کم عمرت سنین، اپنی عمر سالاں دے وچ بیان کر۔ عرض کیتی لا علم یا رسول اللہ، سنیا میں عمر نہیں جاندا۔ فرمایا کوئی اندازہ بول۔ عرض کیتی آقا عمر تے نہیں جاندا، پر اتنی گل جاننا وا چوتھے آسمان دے اوتے چوتھے حجاب دے اندر ایک ستارہ چمکدا سی۔ یا رسول اللہ 70,000 سالاں تو بعد او ستارہ طلوع ہوندا سی، میں اس ستارے نو 73,000 وری ویکھے آئے۔ فرمایا میں انہوں 73,000 مرتبہ ویکھے آئے۔ مسلمانوں غور کرنا، میرے آقا علیہ السلام فرمایا جبریل آج جو ستارہ وکھاواں پہچان لویں گا؟ آقا کیوں نہ پہچانا گا؟ جنوں 73,000 مرتبہ ویکھیا ہوئے انہوں کیوں نہ پہچانا گا؟ میرے آقا نے فرمایا پھر میرے ول ویکھ، توجہ کرنا، فرمایا میرے ول ویکھ۔ میرے نبی نے اپنا امامہ اٹھایا، اپنی مانگ کھولی، اپنے ول اشارہ کر کے فرمایا انا ذالک الکوکب، فرمایا وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ میں محمد ہاں۔ فرمایا وہ ستارہ میں ہوں۔ مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام دی دیوانے ہو۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی، مدارج النبوت دے لفظ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ آپ ہیں آقا، پھر طلوع ہونا پھر غروب ہونا، ادا کی مطلب ہے؟ فرمایا یہ ستارہ میری پیشانی تے چمکدا سی، 70,000 سالہ تک میرا نور سجدے چ رہندا سی، ستارہ غروب ہو جاندا سی، 70,000 سالہ تو بعد اے نور قیام وچ کھڑا ہوندا سی، ستارہ طلوع ہوندا سی۔ تائیوں تے ایک شاعر نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے، ایدہ ترجمہ انج کیتا ہے، کہندا ہے عمر لاکھوں، یار سے بولے سبحان اللہ، برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے مثال تیری جواب تیرا۔
کا ثابت ہو گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت تو ہی بھئی حضور اول بھی ہیں۔ اگلی گل توجہ ہے، توجہ نال بیٹھے ہو تو پیار نال ایک باری بولو سبحان اللہ۔ اچھا کئی بندے سوچتے ہیں یار بار بار ایک کوئی گل آندے نے بھی سبحان اللہ آکھو، سبحان اللہ آکھو، سبحان اللہ آکھو۔ اللہ دے بندے یہ تہاڈا ہی بھلا ہے۔ جی ہاں، قیامت والے دیہاڑے جناب والا ایک سبحان اللہ دی سین واسطے سارے انج آکھنا بھی سانو کوئی نیکی لب جائے۔ ہاں تے اے محفل دے وچ بیٹھ کے سبحان اللہ آکھنا، اللہ اکبر، ذکر اللہ دی نیت نال آکھو گے تے جنت دے وچ ایک درخت لگ جائے گا۔ تے جے ایتھے بار بار آکھو گے تے اٹھ کے جاؤ گے پورا باغ ہی لگ جائے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دوسرا عقیدہ، حاضر دماغ نے کہ جملہ سنیے گا، فرمایا مہربانی کرنا، مہربانی کرنے والا۔ ابھی آپ نے سنا ہے مہربانی کرنے والا عمر میں بڑا ہوتا ہے، کیوں جی آئی صاحب؟ عمر میں ایک گل اور بھی ہوندی ہے، جیڑا مہربانی کرنے والا ہوندہ ہے نا، عام مثال دے رہے ہیں، وہ زندہ بھی ہوندہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں پھر بتاتا ہوں، پھر کہتا ہوں، مثال دیتے ہیں بھئی فلانا پنڈ ہے کوئی، اتھوں دا کوئی چودھری مشہور ہے، وہ آندے نے جناب بڑا سخی دل ہے، بڑا رحم دل ہے، بڑیاں مہربانیاں کر دیں بھائی جناب، صبح شام لینا لگیاں ہوندیاں، اور چلیے اتھے۔ دوسرا بندہ بولا جان دا فائدہ کوئی نہیں، انہوں نے کہا کیوں؟ اب پچھلے ہفتے مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مر گیا تو پھر وہ بھی بند ہو گیا سلسلہ، مہربانی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہندی ہے نا جی، مر جو گیا، ہر شے ختم ہو گئی، نہ مہربانی کر سکے گا، چونکہ مہربانی بات سے ضروری ہے بندہ زندہ ہوئے۔ اسی کل بولنا سبحان اللہ، مہربانی واسطے ضروری ہے بھی بندہ زندہ ہوئے اور دین اچھ بٹھایا جائے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی سارے جہاں تے مہربانی کرنے والا ہے۔ اور پتہ چلیا مہربانی کرنے والے واسطے ضروری ہے اور زندہ ہوئے، جنہوں تک زندہ ہے مہربانی جاری رہے گی۔ جب تک جہان موجود ہے میرے مصطفیٰ کی زندگی موجود ہے۔ ہمارے نبی زندہ ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نہیں فرما گئے، فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ ہمارے نبی بولے کیونکہ مہربانی کرنے والا زندہ ہوتا ہے، اور حضور سارے جہانوں پہ مہربانی کرنے والے ہیں، تو مہربانی کرنے والے کے لیے زندہ ہے۔ جب تک جہان موجود ہے تب تک سرکار موجود ہے۔ یہ جہان نہیں مکے تو حضور بھی ہیں، اور حضور ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یار ساڑھا دے عقیدہ ہے وے ساڑھے نبی تے زندہ ہے نہیں، ساڑھا عقیدہ ہے ساڑھے بابے بھی زندہ ہیں، داتا صاحب زندہ، خواجہ صاحب زندہ، بابا فرید زندہ، غوث آدم دستگیر زندہ، نبی بھی زندہ نے، ولی بھی زندہ نے۔ ایک بندہ میں نے کہا لگا حضرت صاحب بڑے سیانے ہو، تسی آندے ولی زندہ نے، تو جس زندہ نے مزارات دے اندر کیوں رکھے ہیں؟ سوال تو ہے نا جی، اگر زندہ ہیں تو قبر میں کیوں؟ باہر نکالو، قبر کے اندر کیوں؟ تم کہتے ہو زندہ ہیں تو باہر رکھیں، قبر میں نہ رکھیں۔ میں کہ ایدہ جواب قرآن چو لینے ہیں۔ آپ سبحان اللہ بولے، میں قرآن سناتا ہوں۔ سجا ہاتھ حضور دے نام تے چکتے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی فرمایا ہے، میں ایدہ جواب قرآن چو دے رہا ہوں۔ فرمایا سنو قرآن، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔
فرمایا جائے اللہ دی راہ مارے جائے انہوں مردہ نہ آکھو، بل احیا، بلکہ وہ اے لفظ بولو، بلکہ وہ سوال پھر ہوئی ہے بے زندہ ہیں تو پھر زندگی کیسی ہے ان کی، او دے بارے گل کرو، قبر دے وچ کی پیا ہوندا ہے، زندہ نے تے اندر کی ہے۔ اللہ فرمایا جڑی اگلی گل ہے نا بھی اوتھے کیوں نے تے ایتھے کیوں نہیں، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، او دا میں شعور دتا ہی کوئی نہیں، او دا میں شعور اللہ فرمانا ہے او دا شعور تانوں نہیں تے نہ دتا ہے، کیوں؟ اس واسطے جھگڑا بندا ہی کوئی نہیں، کیونکہ اگلی گل تے رب تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے، وہ رب جانتا ہے یا رب کا نبی جانتا ہے، بس ہمارے لیے اتنا ہی ہے، مننا ہے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ، بس۔ ایک سادی جی مثال تو ولیاں دی زندگی دس دینا، جہاد کرنے والا شہید کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ زندہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے جہاد کیا، اس نے کیا کیا جی؟ جہاد، اور جہاد کر کے اس نے شہادت حاصل کی، زندگی پا گیا۔ یار یہ جو جہاد کر کے شہادت پانے والا بندہ ہے، زندگی پا رہا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، کیا اس نے جہاد ہے، تو کیا اتنا ہی جہاد ہے کہ جان دے دی جائے اور جہاد بس ہو جائے، اور جہاد کوئی نہیں؟ سبحان اللہ بولو نا۔ اگر جہاد کرنے والا شہید زندہ ہے تو ایتھے ہی اسی منا لینے ہیں۔ وہ جو پارٹی کہتی ہے کہ نہیں جی جہاد کرنے والا جو ہے نا وہ شہید ہو تو وہ زندہ ہے، میں کہا چلو اس پاسے آ جاؤ، اس پاسے آنے ہیں تو جہادیاں قسمیں گنی ہیں دو، کیوں جی صاحب؟ جہاد کی دو قسمیں ہیں، جہاد اصغر، جہاد اکبر۔ جہاد اصغر جان کے نذرانہ دینے کو جہاد اصغر کہتے ہیں، اور اپنے نفس سے جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہتے ہیں۔ اور جملے تے ایک منٹ پتر، ایک منٹ گل پوری ہو لین دیو پھر نعرہ مارنا، جملے تے غور کرنا ہے۔ جہاد اصغر کرنے والا شہید اگر زندہ ہے، جہاد اصغر کرنے والا شہید زندہ ہے، تو جس ولی نے ساری عمر من مار کے جہاد اکبر کیا ہے وہ ولی زندہ ہی کوئی نہیں یار۔ کہ غلاموں اللہ کے سارے ولی زندہ ہیں، بولتے نہیں گئے، اچھی بولو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام زندہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مہربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ زندہ ہو، ہمارے نبی زندہ ہیں تبھی تو جہان موجود ہے، نہیں تبھی تو جہان موجود ہے، میرے آقا جانے جانا یہاں جو موجود ہیں، اس لیے یہ جہان زندہ ہے۔ اگلی بات سنیں، مہربانی کرنے والے کے لیے صرف اتنا ہی ضروری نہیں کہ جناب وہ جس پہ مہربانی کر رہا ہے اس سے عمر میں بڑا ہو یا اس کے لیے وہ زندہ ہو، اگلی گل ایک یہ بھی ضروری ہے کہ جناب وہ اس کی بولی بھی جانتا ہو۔ ایک مثال ہے، مثال بڑی زبردست اور آسان سی، اور ہر بندہ اس مثال کو سمجھے گا بھی۔ جڑے جڑے مدینہ شریف گئے نے اللہ تعالیٰ سارے نو لے جائے یار، توجہ بھئی۔ ہن اے اوتھے مسئلہ پیش آندا ہے، کی ہوندا ہے؟ ادھر پنجابی کھلوتا ہوندا ہے، ادھر عربی کھلوتا ہوندا ہے، وہ اپنی پنجابی ماردا ہے، وہ عربی چ بولدا ہے، جنہ چکر وہ انہوں اپنی نہیں سمجھاوے گا تے اونے تے اونے واسطے کچھ کرنا ہی نہیں، انجی ہے نا؟ یا تے وہ اپنی پنجابی سکھائے گا تے یا دی عربی سیکھے گا، یا بندہ یہو جہا لبے گا جنہوں پنجابی عربی دونوں آندیاں ہون۔ تو معلوم ہو گیا بھی جس پہ مہربانی کرنی ہے اس کی بولی آتی ہو۔ مہربانی کرنے کے لیے بولیوں کا جاننا ضروری ہے، نقطے کو دل میں جگہ دیجئے گا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے مہربانی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ مہربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے جس پہ مہربانی کر رہا ہے اس کی بولی جانتا ہو، اس کی حیت جانتا ہو۔ پتہ چلا میرے نبی آقا جانے جانا ہر جہان کی بولی جانتے ہیں، ہر جہان کی بولی جانتے ہیں، ہر ایک چرند کی بولی بھی جانتے ہیں، پرندوں کی بولی بھی جانتے ہیں، ارے ہوا کی بولی بھی جانتے ہیں۔ تمہاری سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے پر ہوا کی بولی آج تک سائنس نے دریافت نہیں کی۔ اللہ دی قسم چوکے آنا ہوا چل دیئے، مدینے والے نے پتہ ہے کی پہ آخ دی ہے، بس
ارے میرے مصطفیٰ جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ درختوں کی بولیاں جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ پتوں کی بولیاں جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ پانی کی بولی جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ چاند کی بولی جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ سورج کی بولی جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ ہوا کی بولی جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ پہاڑ کی بولی جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ درندوں کی بولیاں جانتے ہیں۔ جناب سرکار ہر شے کی بولی جانتے ہیں، تائیوں تے آخیا گیا ہے وَمَا